حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب حبیب اعجمی جو ہیں یہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کی کبھی کبھی ملاقات حضرت حسن بصری سے ہوتی تھی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اے حبیب اعجمی، جب اللہ مہلت دے تو مہلت میں توبہ کر لیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر وہ بڑی مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، مہلت دی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے گناہوں میں دھنستے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے دانا ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اپنے سکھوں کے اندر اللہ سے دعائیں مانگا کرو، جب دکھ آتے ہیں تو اللہ جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ہم سکھ میں مانگتے نہیں، اور جب دکھ آتا ہے تو پھر مانگتے ہیں، پھر اللہ کی حکمت کے مد نظر اللہ وہ چاہے تو عطا فرما دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اسے آخرت کے لیے خاص فرما دیتا ہے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں جب حضرت حسن بصری مجھے یہ کہا کرتے تو میں یہ سوچتا کہ یہ مولوی، یہ پیر، یہ صوفی حضرات کہتے رہتے ہیں، میری ذات پہ کوئی اثر نہ ہوتا، میں بات سنتا اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ کہتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے، سود پر پیسے دے رکھے تھے۔ جب سود کے پیسے لینے گیا تو وہ کسائی تھا، گوشت کا کام کرتا تھا، وہ کہنے لگا اے حبیب یار مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں تیرا قرض واپس کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا لا میرے پیسے، تیرا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ بھائی ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے بھائی معیشت ٹھیک کیسے ہوگی؟ ہمارے حکمران سودی کاروبار میں مکمل طور پر ملوث ہیں، اور ملک میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ سے کیا کرتا ہے جی؟ کہ اللہ نال کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ وہ تو مالک الملک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اور آج اگر رپورٹس دیکھی جائیں، جو تجزیے آتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے بینکوں کے اندر ارب ہا روپے پڑے ہیں جو صرف اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اس کا سود کھایا جاتا ہے، اور اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ اب سود کا نام ہی بدل دیا۔ کوئی پرافٹ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے بھائی جو مرضی کہتے رہے، چاہے اسے پرافٹ کہیں یا ایکسٹرا کہیں یا کوئی اور نام لے لیں، سود سود ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، مولوی صاحب میں جڑے سود دے پیسے لینا وا نا میں غریباں وچ تقسیم کر دینا۔ میرے بھائی اگر یہ سود کے پیسے لے کر غریبوں کی مدد کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتا کے جاتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ناپاک پانی ہو، پلید پانی ہو تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ اسے غسل ہو جاتا ہے؟ جب غسل اور وضو نہیں ہوتا تو سود کے پیسوں سے غریب کی مدد کر کے اللہ تجھے کیا عطا فرمائے گا؟ میرے بھائی حضرت حبیب اعجمی کہتے ہیں کہ میں نے اسے گوشت لیا، اور گوشت لے کر میں اپنے گھر آیا، گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا یہ کھانا بناؤ۔ اس کی بیوی بھی منع کرتی تھی کہ اے حبیب باز آ جا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے۔ کہتا کھانا بنایا، جب ہنڈیا میں ڈالا، مسالہ ڈالا، جب ہنڈیا کے اندر چمچ گھمایا گیا تو وہ سارے کا سارا گوشت جو تھا وہ خون بن گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی حبیب تو بھی آ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ، اور لاؤ میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں، اور میں تجھے کہا کرتی تھی
کہ غریبوں کا خون نہ چوسا کر، آج سارے غریب کا خون چوستے ہیں جو تو چوس کے لے کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں میں بڑا رویا، بچوں کو میں نے پاس بٹھایا اور میں سمجھ گیا کہ پہلے تو رب نے مہلت دی ہوئی تھی، لگتا ہے اب اس کی پکڑ ہو گئی ہے، عذاب شدید ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ خاتون سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جا اور جا کر پکی توبہ کر۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تیری بیٹری کو چارج کرتے رہیں گے اور تو گناہوں سے بچا رہے گا۔ میرے بھائیو، وہ حضرت حسن بصری کے پاس گیا اور جا کر زارو کتار رویا، قدموں میں سر رکھ دیا اور کہنے لگا حضور دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں نے سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو عرش کا رب جو ہے وہ رحمت نازل فرماتا ہے، آپ دعا کریں کہ عرش کا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حبیب تجھے مبارک ہو، تیرے حالات بتا رہے ہیں کہ تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ کہتا جب میں آ رہا تھا تو بچے رستے میں کھیل رہے تھے، ایک چوٹ تو یہ لگی کہ گھر کا سالن خون بن گیا۔ کہتے میں آ رہا تھا، رستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا او بھائی سائیڈ پہ ہٹ جاؤ، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہم بھی منحوس ہو جائیں۔ کہتا ہے میں اتنا رویا کہ یہ ننھی ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سود کا کاروبار کرنے والے، مجبور لوگوں کو سود پہ پیسے دینے والے، سود پہ چیزیں مہنگی دینے والے، وہ غور و فکر کریں کہ کل بروز قیامت تم سے پوچھا جائے گا اور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ لوگ ہمیں آگے سے مل کر سلام کرتے ہیں، میرے بھائی وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے تجھے سلام کرتے ہیں، ورنہ تیرا کردار اتنا اچھا نہیں جو تو سود پہ پیسے دیتا ہے، سود پہ لوگوں کو چیزیں دیتا ہے اور پھر وہ آگے سے تجھے سلام کریں۔ وہ مجبور ہیں، وہ غریب ہیں، اس لیے تجھے سلام کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ جب حضرت حسن بصری نے کہا کہ تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، کہتے میں اس در سے واپس نکلا تو وہ بچے بھی کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ کہنے لگا او میرے بھائیوں رستہ خالی کر دو، حبیب عجمی جو ہے یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی گرد پڑ جائے تو اللہ تعالی ہمیں عذاب عطا فرما دے۔ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی میں توبہ کر کے پلٹا ہوں تو اللہ نے میری توبہ قبول بھی فرما لی اور ان بچوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری محبت بھی ڈال دی۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ والے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور جب وہ توبہ کر لیتے ہیں پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں جاتے۔